Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am your education teacher, Mr. Tariq, and today we are going to take another topic, that is organization of primary schools and problems in organization of elementary education in school. تو آج ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ایلیمنٹری ایجوکیشن کی جو پرابلمز ہیں، یعنی ہم یہ سکسیس کیوں نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارا ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے، اسے ہم پرائمری ایجوکیشن کہتے ہیں، ہم اس کو زمینی سطح پہ لانے کے لیے کیوں کامیاب نہیں ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بہت سارے پرابلمز ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے بہت سارے ایشوز ہیں، جس وجہ سے ہم یہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اس کو زمینی سطح پر کامیاب کر سکیں۔ کچھ جو پرابلمز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو کچھ بہت ساری پرابلمز ہیں، لیکن کچھ خاص پرابلمز ہیں جس سے ہم ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہے اس کو زمینی سطح پر لانے کے لیے، جس سے ہم کامیاب ہو جائیں کہ یہ سکسیس ہو جائے، لیکن ہم نہیں پاتے ہیں۔ وہ ایسی کون سی پرابلمز ہیں جو ہمیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ نمبر ون ڈیئر اسٹوڈنٹس از نان کوآپریشن آف پیرنٹس۔ نان کوآپریشن آف پیرنٹس یہ ہوتا ہے کہ ایلیمنٹری ایجوکیشن کو سکسیس بنانے کے لیے پیرنٹس کا کوآپریشن ہونا ضروری ہے، لیکن ابھی تک ہمارا جو ملک ہے بہت قریب ہے، یا ایسا ہے کہ ہمارے جو بچوں کے والدین ہیں اکثر وہ ان پڑھ ہیں، اس وجہ سے وہ بچوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں دے پاتے ہیں۔ تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول میں کہاں پہنچا ہے، وہ بھی یہ دیکھنے نہیں، بچے کو گھر میں دیکھتے ہیں اس نے اسکول میں جو کام کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے یا نہیں، اسکول میں وہ دیکھتا کہ بچہ میرا کہاں پہنچا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو ایک ڈفرینس رہتی ہے اسکول اور پیرنٹس درمیان، ایک کوآپریشن نہیں ملتا ہے، جس وجہ سے ہم ایلیمنٹری ایجوکیشن جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتا ہے۔ دوسرا ہے پاورٹی آف پیرنٹس۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ غریبی جو ہے وہ بہت ہی بڑی رکاوٹ ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن کو زمینی سطح پہ لانے کے لیے، اسے کامیاب بنانے کے لیے۔ تو پیرنٹس جو ہمارے ہیں، خاص کر اگر ہم جموں کشمیر کو چھوڑ کر دوسرے اسٹیٹوں کی طرف دیکھیں گے، خاص کر راجستھان دیکھیں گے، ہم مدھیہ پردیش دیکھیں گے، یا بہار دیکھیں گے، اور کوئی ہمارے جو ہندوستان کے اسٹیٹ ہیں وہاں پر بہت زیادہ غریبی ہے، اس وجہ سے وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پاتے ہیں۔ اگر وہ بھیج بھی پاتے ہیں لیکن ان بیچاروں کا ویسٹیج ہو جاتا ہے، یعنی وہ 6 یا 5ویں جماعت میں اسکول کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یا 7ویں یا 5ویں یا 4تھی جماعت میں ہی اسکول چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بیچاروں کے رہنے کے لیے گھر نہیں ہوتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر روزی کی تلاش میں انہیں، خاص اگر ہم راجستھان کے بارے میں دیکھیں، وہاں صحراؤں میں لوگ رہتے ہیں، وہاں پر 2 وقت کی روٹی لانا بھی بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے ان کی جو چھوٹے بچے ہیں وہ مویشیوں کو چرانے کے لیے جاتے ہیں یا دوسرا کام کرتے ہیں، یا چھوٹے جو ہم یہاں ادھر بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ بیچارے ذریعہ معاش کے لیے وہ پلاسٹک یا دوسری چیزیں اکٹھے کرتے ہیں، پھر اس کو بیچتے ہیں، کہ اس طرح سے بہت بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح سے چیزیں لانے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ اسکول بیچارے نہیں آ پاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی سمسیا ہے۔ تیسرا ہے ریزسٹنس ٹو دا ایجوکیشن آف گرلز۔ دیکھو کچھ ایسی باتیں، کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے ہیں، تو ایسا ہمارا جو آرتھوڈکس ویو ہے، ابھی تو یہ کم ختم ہو گیا ہے، لیکن کچھ اسٹیٹس میں اب بھی ایسا مانا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو اسکول بھیجنا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ایک بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے
کہ ہم ایلیمنٹری ایجوکیشن کو سکسیس نہیں کر پاتے ہیں. تیسرا چیز ہے اسمال اینڈ اسکیٹرڈ انہیبیٹیشنز. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں گاؤں میں اگر ہم دور دیکھیں گے اروناچل پردیش میں یا پہاڑی علاقوں میں، وہاں پر لوگ دور دور رہتے ہیں. وہاں پر سکول تعمیر کرنا بہت ہی بڑی مشکل ہوتی ہے. اگر سکول تعمیر بھی کریں تو لوگوں کو، بچوں کو بہت دور سے آنا، چھوٹے بچے دور سے نہیں آ پاتے ہیں کیونکہ بہت سارے جانوروں کا خطرہ رہتا ہے، یا جیوگرافیکل کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ بچے ایک ہی جگہ جمع نہیں ہو پاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی سمسیا ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن کو شرمندگی تعبیر کرنے کے لیے. تیسرا چیز ایگزسٹنس آف بیک گراؤنڈ کو. ایگزسٹنس آف بیک گراؤنڈ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں اگر ہندوستان کی بات کریں کہ یہاں پر مختلف طبقے کے نسل کے لوگ رہتے ہیں، آدیواسی لوگ رہتے ہیں، تو وہ ان کو اسکول، بچوں کا وہ اسکول بھیجنا نہیں پسند کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے یہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ ان کے درمیان اویئرنس نہیں، ان کو یعنی اویئرنس نہیں ہے کہ اسکول بھیجنا ضروری بات ہے. اس وجہ سے وہ اپنے بچوں کو شاید اسکول بھیجنا نہیں چاہتے ہیں. وہ بیچارے بیک گراؤنڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ یا پھر وہ ذہنی بیک گراؤنڈ ہوتا، ان کا بیک گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، یا پھر دوسری بات یہ ہوتے ہیں وہ انلائٹنڈ پرسنس نہیں ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ بچوں کی تعلیم کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے ہیں. تیسری چیز ہے ٹریمینڈس انکریز ان پاپولیشن. دیکھو جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہو گیا ہے، ابھی تو 1 ارب 25 کروڑ سے زیادہ ہمارے ہندوستان کی آبادی ہو چکی ہے. یہ بہت ہی بڑی سمسیا ہو گئی ہے. ابھی تو بہت ساری شارٹیج، جیسے فوڈ کی شارٹیج ہو رہی ہے، زمین کی شارٹیج ہو رہی ہے، پولوشن ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی سمسیا ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ اب لوگوں کی طرف اگر وہ دیکھے بھی تو وہ کچھ کر نہیں پاتی ہیں، کیونکہ پاپولیشن دن بہ دن بڑھ رہی جا رہی ہے. نیچر سورس پہ زبردست اثر پڑ رہا ہے، تو ملک دن بہ دن غریب ہوتا جاتا ہے. تو ایلیمنٹری ایجوکیشن کا جو خواب ہے یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو پا رہا ہے. اسی طرح ہے لائک آف فائنانس. گورنمنٹ کو فائنانس بھی نہیں ہے کہ وہ جگہ جگہ اسکول تعمیر کر سکے، یا ان بچے جو اسکول نہیں آتے ہیں ان کے پیرنٹس کو اسسٹ کرے تاکہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. یہ ایک بہت بڑی سمسیا ہے. چوتھا ہے لیک آف سیوٹیبل مشینری فار کمپلسری اٹینڈنس. یعنی ہمارے پاس اس قسم کی مشینری ہے نہیں ہے کہ ہم جو بچے ہمارے اسکول آتے ہیں ان کی ہم باضابطہ اٹینڈنس کریں. تو یہ ایک بہت بڑی سمسیا ہے. تو دوسرا ہے جو 10واں ہے وہ ہے فکشس انرولمنٹ. اور ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسکولوں میں جھوٹا انرولمنٹ دکھاتے ہیں، جیسے کہ MDM میں اگر ہمارے پاس 20 بچے ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہوگا، لیکن یہ پرابلم بھی ہے کہ ہم جھوٹا انرولمنٹ دکھاتے ہیں تاکہ MDM کو نکالنے کے لیے. یہ بھی بہت بڑی کیونکہ بڑی پرابلم ہو رہی ہے. اس وجہ سے جو ہمارا ریسورس ہے گورنمنٹ اگر یہ دیتی ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہر ایک جو ٹیچر جس اسکول میں پڑھاتا وہ ایمانداری سے کام لیں، وہی انرولمنٹ دکھائیں جو سچے ہو. اور اگر کچھ پیسے بچتے بھی ہوں تو ان کو بچوں پہ ہی خرچ کریں، ان کی کاپیوں پہ، ان کے پنسل پہ خرچ کریں. ٹھیک ہے. جو اس کے علاوہ جو ہے 11 ہے وہ ہے ڈیلتھ آف ٹیچرس اینڈ ایڈوکیٹ ایکوپمنٹ. کہ ہمارے یہاں کچھ ایک اور بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے وہ ایکسپیرئنس ٹیچرس نہیں ملتے ہیں جو بچے کو اسکول میں ریٹین کر سکیں، یعنی جن کی ایسی موٹیویشن پاور ہو جو بچے کو ریٹین کر سکیں. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ کارپول پنشمنٹ کی طرف اب بھی دھیان دیا جاتا ہے، جس سے بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں یا وہ اسٹیج ہو جاتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر ڈر رہتا ہے، پھر اس بیچارے کا اسٹیگنیشن ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے اس وجہ سے ہمیں ایکسپیرئنس ٹیچر چاہیں جو بچے کو اسکول میں ریٹین کر سکے، جو بچے کے اندر موٹیویشن پیدا کر سکے. ٹھیک ہے. تو اس قسم کا ہمیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوالیفائڈ اسٹاف نہیں ملتا ہے. کچھ علاقوں میں جہاں پر جو بہت ہی ٹیرین ایریا ہو وہاں پر ہمیں اس طرح کے اسٹاف بھی نہیں ملتا ہے. وہاں پر وہی اسٹاف لگانا پڑتا ہے جنہوں نے کئی جماعتیں ہی پڑھی ہوں.
تو وہ ہمارا پھر وہ ڈلیور نہیں کر پاتے ہیں، جس وجہ سے یہ ایک بہت بڑی اور ایک پرابلم رہ جاتی ہے. So, dear students, this were the problems in organization of primary and elementary education in India. Hope that you understood it. Thank you so much.